بادشاہ نے رکا دیا اپنے غلاموں کو جو باہر پہرے دار کھڑے تھے، نوکروں کو، کہ یہ رکا بادشاہ کا جس کے پاس ہو اس کو اندر آنے دینا ہے، دوسرے کو نہیں آنے دینا۔ ساتھ غریب گھر تھا، مائی بھی گئی محفل پاک میں، پاس رکا نہیں تھا، غریب تھی، لیکن جب دروازے کے قریب پہنچے نا، 11ویں شریف کا ختم پاک تھا، حضرت غوث اعظم نے آنا تھا۔ جب دروازے کے پاس پہنچی تو اس نے کہا پہرے دار نے کہ آپ اندر نہیں جا سکتی، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا کہ اس لیے نہیں جا سکتی کہ تیرے پاس رکا نہیں ہے، بادشاہ کا رکا نہیں ہے۔ وہ روتی ہوئی گھر آ گئی، وہ روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ بیٹی نے پوچھا کیا ہے اماں جان، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بیٹا میں محفل پہ گئی تھی لیکن مجھے اندر نہیں جانے دیا، غریب تھی، میرے پاس رکا نہیں تھا۔ تو بیٹی نے کہا کوئی بات نہیں، رونے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، ہم ادھر بیٹھ کے حضور کا میلاد منا لیتے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی بیٹھ گئی، سامنے پانی رکھ لیا، جو پاس تھا رکھ لیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، حضور کی ثنا خوانی کرنی شروع کر دی، میلاد پاک ہو گیا، میلاد پاک ہو گیا۔ جب رات کو سوئی تو مقدر جاگ اٹھے، رات کو سوئی تو مقدر جاگ اٹھے، حضور کی زیارت ہو گئی، نبی نے اپنا دیدار کروا دیا۔ اور اسماعیل نے کہا کہ آپ میرے گھر میں، کہا کہ تم نے جو تیری محبت تھی نا دل میں، جو تڑپ تھی، وہ اللہ نے قبول کر لیے، تیرے میلاد کو قبول فرما لیا ہے۔ میلاد منانے کا مقصد یہ نہیں کہ بڑا بڑا انتظام کیا جائے، بڑے بڑے لنگر پکائے جائیں، بڑے بڑے اہتمام کیے جائیں، نہیں، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، دل میں تڑپ ہونی چاہیے، حضور کی محبت ہونی چاہیے بس۔ اگر 2 آدمی بھی ہے نا، 4 بھی ہے نا، اگر ان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، ان کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے نا، احترام مصطفیٰ ہے نا، وہ محفل جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ چند آدمی بیٹھ کر بھی حضور کا ذکر کر لیں گے، حضور تب بھی سماعت فرمائیں گے۔ سپیکر نہ بھی ہو، حضور تب بھی سماعت فرمانے گے۔ گھر میں بیٹھ کر اگر ایک آدمی بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور اس کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اگر کہیں راستے میں جاتے ہوئے کوئی شخص درود پڑھتا ہے، حضور اس کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ صرف دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، دل میں تڑپ مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں، ہماری سینوں میں جب تک محبت مصطفیٰ نہیں نا ہے تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں میری بات، جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے نا، احترام مصطفیٰ نہیں ہے نا، محبت مصطفیٰ نہیں ہے نا، جذبہ مصطفیٰ نہیں ہے نا، احترام سادات نہیں ہے نا، احترام صحابہ کرام نہیں ہے نا، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ سجدے کرتے رہیں، دل میں اگر بغض مصطفیٰ ہے، دل میں اگر بغض صحابہ ہے، بغض اہل بیت ہے، وہ عبادت کو کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں قیامت کے دن، قیامت کے دن ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اپنی نمازوں پہ مان ہے، کوئی مان نہیں ہے۔ ہمیں مان ہے تو حضور کی رحمت پہ مان ہے بس۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے روزوں پر مان ہے، ہمیں تو اپنے ایک سجدے پہ مان نہیں۔ ہم تو سجدہ کرتے ہیں، خیال کہیں اور ہوتا ہے ہمارا، ہم تو رکوع کرتے ہیں، خیال کہیں اور ہوتا ہے ہمارا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، خیال ہمارا دنیا کے کاروبار میں ہوتا ہے۔ بتائیں وہ نماز کیا قابل قبول ہے؟ حالانکہ حدیث میں بات ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں رکتے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی چوری سے نہیں رکتے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بے حیائی سے نہیں رکتے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ سے نہیں رکتے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بغض سے نہیں رکتے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی چغلیوں سے نہیں رکتے۔ اور وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نمازوں کے بارے میں کئی حدیث مبارکہ آتی ہیں کہ نماز اپنے وقت پر مقرر کرو، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مالک نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہم ان کاموں سے نہیں رکتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں نہیں ہوتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، ہم رکوع میں جاتے ہیں ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، ہم سجود میں جاتے ہیں ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ پھر وہ محبت، وہ تڑپ، وہ کہاں سے ملے؟ وہ لوگ سجدے کرتے تھے ان کا سر نہیں اٹھتا تھا جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں ہو جاتا تھا، رکوع میں جاتے تھے تو جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں ہوتا تھا تو رکوع سے نہیں اٹھتے تھے، اب اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ بھی تھے نماز پڑھنے والے۔ امام حسین نے بھی تو نماز پڑھی ہے نا۔ ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ ہمارے دلوں میں اتنی ہم برے کاموں میں لگ گئے ہیں، دن رات گناہوں میں، دن رات برائیوں میں، ہر وقت ہم برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ ہمیں نمازوں کی فکر ہے، نہ ہمیں روزوں کی فکر ہے، نہ ہمیں رب کا ڈر ہے، نہ رب کا خوف ہے ہمارے دل کے اندر۔ قیامت کے دن کیا بنے گا ہمارا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی اعمال بھی نہیں ہے نا۔ قیامت کے دن کس چیز کا بھروسہ ہے ہمیں؟ بھروسہ ہے تو حضور کی ذات کا بھروسہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور پھر تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ بتاؤ اس وقت وہ عالم ہوگا جب انسان کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، انسان کا لباس بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن انسان کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، اور اتنی تپش، اتنی گرمی ہوگی کہ گناہگار پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے پسینوں میں۔ آج انسان کو گرمیوں میں پسینہ آ جاتا ہے نا تو فوراً صاف کرتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے میرے پسینے سے، خود برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور پھر ایک چیز وہاں کام آئے گی، وہ ہے محبت مصطفیٰ، وہ ہے عشق مصطفیٰ، وہ ہے محبت مصطفیٰ۔ اگر دنیا میں رہ کر ہم نے حضور کے ساتھ محبت کی، دنیا میں رہ کر اگر ہم نے حضور کے ساتھ وفاداری کی تو یہ قیامت کے دن قائم آئے گی، یہ قیامت کے دن ہمیں یہ چیز کام آئے گی اور کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، بڑے اعمال ہیں، میں تو اپنے اعمالوں کے سبب سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم تو ایک قدم چکتے ہیں دوسرے پہ گناہ کر لیتے ہیں، دوسرا قدم چکتے ہیں تیسرے پہ گناہ کر لیتے ہیں، ہر قدم پر گناہ، زبان سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، پاؤں سے گناہ۔ ہر انسان کا جسم، ہر ذرہ جو ہے انسان کا، ہر جسم کا وہ گناہوں میں ڈلا ہوا ہے، پھر ہمیں کس چیز پہ مان ہے؟ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سبق دے دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں کہ ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم تو جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم تو اس کو نہیں پہنچ سکتے، ہم تو اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ موت تو دور کی بات ہے نا، موت تو پھر اگلا مرحلہ ہے نا، لیکن جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
یہ داڑھی سنت مبارکہ ہے، چند دن کی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے. جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، کتنے مربع ہیں اس کے پاس، کتنی دولت ہے اس کے پاس، اور وہ دولت کس کے کام آئے گی. پیچھے لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے کہ یہ فلاں چیز میری ہے، یہ فلاں وراثت کی میری آتی ہے، یہ فلاں چیز میری ہے. فلاں انسان ساری عمر کما لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا صاحب. جب مر جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں یار کہ اس کے چارپائی پہ کتنی دولت پڑی ہے؟ نہیں، چہرے کی ٹکڑی دیکھتے ہیں. صرف جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ دیکھتے ہیں، یار سائڈ پہ ہو جو اس کا چہرہ دیکھنا ہے. مائیں جنازہ تو نہیں نہ پڑھتی، رشتہ داروں کا جنازہ تو نہیں نہ پڑھتی، کیا کرنے جاتی ہیں؟ چہرہ دیکھنے جاتی ہیں. یار اس کا چہرہ دیکھ لوں. اور پھر جب چہرہ محمدی حضور کا غلام کا جو چہرہ ہوتا ہے، جب وہ سنت مبارکہ ہوتی ہے نا چہرے کے اوپر، پھر وہ رونق جو چمک رہا ہوتا ہے نا، پھر دیکھ کر کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ حضور کا عاشق ہے، اس کا چہرہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، چہرہ دیکھو یار کتنا مبارک ہے، کتنی دہاڑی مبارک لگ رہی ہے پیاری. اور جو عاشق رسول جن کا جنازہ اٹھتا ہے نا، پھر دنیا دیکھتی ہے. بابا جی خادم حسین رضوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نزول فرمائے. کہہ دیں آمین. وہ اللہ کا ایک ولی تھا، پتہ نہیں وہ کیا شخصیت تھی، کیا تھا کوئی نہیں جانتا. جب جنازہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے لاہور میں کہ کتنی مخلوق تھی، کتنی خلقت تھی. وہ سننے میں آتا ہے کہ اتنے لوگ پاکستان کے نہیں تھے جتنے باہر سے آئے ہوئے تھے. وجہ کیا تھی یار؟ اس نے کو دنیا میں کوئی زیادہ دولت کمائی تھی؟ دنیا میں کیا زیادہ اس نے کوئی جائیداد کٹھی کی تھی؟ اس کے پاس زیادہ بنگلے تھے، زیادہ کوٹھیاں تھی، زیادہ کاریں تھی؟ کیا تھا اس کے پاس؟ محمد عربی کا دین تھا. اس نے ساری زندگی حضور کے نام کر دی، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ حضور کے نام کر دیا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو نفس و نفسی کا عالم ہوگا. سارے نبی، ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی اور عرض کرے گی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، عرض کرو کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو سارے نبی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، سب خاموش کہیں گے آؤ ایک ہی دربار ہے جس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایک ہی دربار ہے جس کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں. سارے نبی اور ان کی ساری امتیں، اللہ کے سارے ولی قافلے کی شکل میں بن کر حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے، آقا کی قدموں میں آ جائیں گی، حضور کی خدمت میں آ جائیں گے. عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، ایک تو ہی ہے جو رب کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. میرے حضور فرمائیں گے ہاں میں حاضر ہوں، میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. پھر حساب و کتاب کا سلسلہ جب شروع ہوگا، محبوب فرمائیں گے کہ مالک حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. جس کو جنت میں بھیجنا ہے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، جس کو دوزخ میں بھیجنا ہے، بڑی یہ بات سننے کی ہے قابل توجہ، جس کو دوزخ میں بھیجنا ہے دوزخ میں بھیج دیا جائے. مالک لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، مالک حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. رب فرمائے گا کون ہے حساب دینے والا؟ کوئی ہے جو میرے سامنے آئے مجھے حساب دے اپنا؟ کون ہے حساب دینے والا؟ حضور فرمائے کہ ہاں میرے غلام ہیں جو حساب دیں گے، میرے غلام ہیں جو حساب دیں گے. اللہ فرمائے گا لاؤ اپنے غلاموں کو، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرمائیں گے ابوبکر جا حساب سلسلہ شروع کر. جب فرشتے، جب رب العزت حضرت ابوبکر صدیق کے نام اعمال کا جو دستر ہوگا، جو ہوگا کاغذ ہوگا،
جو فرشت ہوگی جب وہ کھولیں گے ایک ورقہ نیکیاں، دوسرے ورقے پہ نیکیاں، تیسرے پہ نیکیاں، چوتھے پہ نیکیاں، سارا مکمل جو ہے وہ سارا نیکیوں سے بھرا ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، کہیں نیکی میں لکھا ہوا ہے اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، کہیں لکھا ہوا ہے اس نے اپنا گھر قربان کر دیا، ساری فرشت نیکیوں سے بھری ہوئی ہے۔ رب العزت فرمائے گا کہ میں کیا اس کا حساب لوں، اس کی تو ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ رب فرمائے گا کہ جا اس کا حساب ہو گیا۔ محبوب فرمائے گا کہ ابھی تو میرا ایک غلام آیا ہے، ابھی تو میرے ایک غلام کا حساب ہوا ہے نا، باقی تو غلام ابھی رہتے ہیں۔ رب فرمائے گا محبوب میں نے تیری رحمت کو دیکھ کر، میں نے تیری اداؤں کو دیکھ کر، میں نے تیرا چہرہ دیکھ کر سب کو بے حساب بخش دیا۔ قیامت کے دن وسیلہ بنے گا حضور کی ذات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کر جائیں جب قبر میں جائیں تو سرکار خود کہیں کہ یہ دیکھو میرا عاشق آ گیا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانی ہے، کوئی چیز کام نہیں، ساتھ نہیں جانی۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جب تک رہیں یہ دعا کرتے رہیں کہ مالک جب تک دنیا میں رہیں دین اسلام پہ زندہ رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب ہو۔ اگر ہماری یہ دعا قبول ہوگی نا، آخری وقت میں اگر ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ٹائم مختصر ہے، اب سب تشریف فرمائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔